میں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا باپ کسی محکمے میں ایک معمولی چپڑاسی تھا۔ میری پیدائش پر کوئی خوش نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے علاوہ اس گھر میں 2 بیٹیاں پہلے ہی موجود تھیں۔ میری پیدائش پر میرا باپ اتنا غصہ ہوا کہ اس نے میری ماں کو بیٹی کی پیدائش کے جرم میں خوب مارا۔ تو میری ماں نے اپنی مار کا بدلہ مجھ پہ اس طرح اتارا کہ میری طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گئی۔ بہنیں مجھے دودھ وغیرہ دے دیتی اور اس طرح میں پل گئی۔ میری پیدائش کے 5 برس بعد میری ماں پھر امید سے ہوئی تو اس نے جائے نماز سنبھال لی۔ ہر وقت بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہوئے اتنا روتی کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور خدا بھی اس بار اماں پہ مہربان ہوا اور ہمارا بھائی پیدا ہوا۔ جس دن منا اس دنیا میں آیا تو میرے ماں باپ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر محلے میں مٹھائی تقسیم کی، اور پڑوس والوں نے انہیں مبارکیں دیں جیسے ہماری لاٹری نکل آئی ہو۔ اور اماں کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کی لہریں جگمگانے لگیں جیسے کوئی میدان مار لیا ہو۔ جس دن بھائی پیدا ہوا تو اس دن سے میری بڑی 2 بہنوں کا سکول جانا بند کر دیا گیا تاکہ اماں کو کام کاج نہ کرنا پڑے اور وہ منع کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ مجھے سکول جانے دیا گیا کیونکہ میں چھوٹی تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ منع کے ساتھ اماں ابا کا بے تحاشا لاڈ پیار دیکھ کر مجھے منع پہ رشک آتا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتی۔ ہمارے حصے کی چیزیں بھی اسے دی جاتی اور ہمیں روکھی سوکھی کھانے کو ملتی۔ اماں ابا اتنے مگن ہوئے کہ ہماری طرف تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اماں منع کو گود میں لے کر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی کہ منع کو خوب پڑھاؤں گی، یہ بہت بڑا افسر بنے گا، اس کے پاس بہت بڑی کوٹھی اور کار ہوگی، میں بیٹھوں گی، میں معصومیت سے کہتی تو اماں ایک تھپڑ میرے منہ پہ جڑ دیتی، اٹھ جا، جا کے بہنوں کے ساتھ کام کر، کم بخت کلموئی، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرا منا تمہارا بوجھ اٹھائے گا؟ میں تمہیں پہلے ہی چلتا کروں گی۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ ہم بوجھ ہیں، اماں مجھے کہاں چلتا کرے گی۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، ابا نے اپنی عمر کے آدمی کے ساتھ اسے گھر سے چلتا کیا، تو میں ڈر کے مارے اماں کی اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ مجھے کسی کے ساتھ ایسے نہ بھیج دے۔ اماں کا گھر میں اتنا روب دبدبا تھا کہ ہم گھر میں ایسے ڈرے سہمے رہتے جیسے یہ گھر نہ ہو کوئی جیل ہو۔ کبھی کبھی تو میں خدا سے دعا کرتی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ماں کو تو بس ایک منا چاہیے تھا، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے میں بہت حساس ہو گئی تھی، ہر وقت اپنے آپ میں گم سم رہتی، پڑھائی میں دل لگایا ہوا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور یوں برسوں بیت گئے۔ میں نے جب 8ویں کا امتحان پاس کیا تو میری دوسری بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں جا پڑی تھی، بلکہ بڑی بہن بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میرا ارادہ میٹرک کرنے کا تھا، لیکن ابا نے مجھے پڑھائی جاری رکھنے سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منع کو پرائیویٹ انگلش سکول میں ڈالا گیا، اس کی فیس زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میری پڑھائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے دونوں سر جوڑ کر میری شادی کے بارے میں مشورے کرنے لگے۔ میں نے بڑی بہنوں کا حشر دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے شادی کے نام سے نفرت تھی۔ میں نے ابا کے سامنے پہلی بار زبان کھولی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آگے پڑھنے دیں، میں ٹیوشن پڑھا کر اپنے اسکول کی فیس اور کتابوں کا خرچہ نکال لوں گی۔ ابا یہ سن کر بہت لال پیلے ہو گئے، لیکن پتہ نہیں اماں کو مجھ پر کیسے رحم آ گیا، اس نے میری آگے پڑھائی کا فیصلہ دے دیا اور ابا خاموش ہو گئے۔ 2 سال کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، اور اب منا بھی بڑا ہو گیا تھا، کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکوں کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ان کے کھلونے دیکھ کر وہ بھی ضد کرتا کہ مجھے بھی ایسی چیزیں لا دو، اور اماں فاقہ کر کے اس کی فرمائش پوری کرتی۔ بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے بہت ضدی ہو گیا تھا، اس کی فرمائشوں کی لسٹ روز بروز طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اس کی فرمائش پوری نہ ہوتی تو وہ غصے سے گھر کی چیزیں پٹکنے لگتا۔ میں نے کالج میں داخلہ لینے کے لیے اماں سے اصرار کیا تو وہ ایک دم بھڑک اٹھی، تمہیں ہم نے نوکری نہیں کروانی، تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں میٹرک کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ 8ویں کے بعد تمہاری شادی کر دیتی۔ اگر تمہاری شادی نہ ہوئی تو کل کلاں تم میرے منع کے لیے عذاب بن جاؤ گی، بیچارے معصوم کو خام خواہ تمہارا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ غصے اور تشویش بڑے لہجے میں بولی، اماں آپ کیوں بار بار بوجھ جیسے الفاظ سے نواز رہی ہیں؟ کیا بوجھ ہوں؟ 8ویں کے بعد میں نے خود ٹیوشن پڑھا کر میٹرک کیا،
آپ نے ایک دھیلا بھی نہیں دیا، پھر پتہ نہیں آپ کون سے ناکردہ گناہ کی سزا ہمیں دے رہی ہیں۔ میں پھٹ پڑی۔ برسوں کا لاوا جو میرے دل میں ابل رہا تھا نکل آیا، لیکن اماں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابا رات کو آئے تو اماں نے بتایا کہ لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈو، اب زبان درازی پہ اتر آئی ہے۔ ابا کی کوششوں سے ایک ان پڑھ لڑکے کا رشتہ آیا تو اس کے ساتھ میری منگنی کر دی گئی۔ منگنی کے 2 برس کے بعد میری شادی کر دی گئی۔ جس دن میری شادی تھی اس دن منّے کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، جس میں وہ بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ اماں اس غم سے زاروں قطار رونے لگی کیونکہ اس کو اپنے خواب مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ میں خاموشی سے دلہن بنی فاروق کے گھر آ گئی، اور فاروق کا دل بہت اچھا نکلا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، سمجھوتا کر لیا۔ فاروق کی محدود آمدنی کی وجہ سے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے پھول جیسی بچی سے نوازا تو خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس معصوم کو اپنی گود میں پیار سے بٹھایا تو میں بے اختیار ہو کر بولی، بیٹی، میں نے ماں کی گود کے ہوتے ہوئے اس کی گرمی محسوس نہیں کی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ تجھ پر اپنی ممتا اتنی نچھاور کروں گی کہ تو نہال ہو جائے گی۔ آہٹ ہونے پہ میں نے سامنے دیکھا تو اماں کھڑی رو رہی تھیں۔ اماں تم؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اس لیے کہ میری شادی کے بعد پہلی مرتبہ اماں نے میرے گھر قدم رکھا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بیٹیوں کے پیار کی لمحے لمحے کی قرضدار ہوں۔ میں نے بیٹیوں کے حصے کا پیار بھی بیٹے پر نچھاور کر دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اتنے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اسے میں نے بگاڑ دیا۔ جو بڑھاپے میں میرا آسرا بنتا وہ خود ہی بے سہارا نکلا۔ اس نے ہیروئن کے نشے میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔ دیکھو آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اس وجہ سے کہ اسے نشے کے لیے رقم درکار تھی اور میں نے نہیں دی۔ اماں نے اپنا بازو دکھایا جہاں بہت بڑا نیل کا نشان تھا۔ بیٹی آج تم مجھے بہت یاد آئی، تمہاری باتیں، تمہاری خدمتیں، تمہیں جس کے پلے باندھ دیا تم نے اف نہیں کی۔ آج یہ سب کچھ یاد آیا تو میں بے قرار ہو گئی، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے لگی۔ کاش بیٹیوں کو بھی ان کے حصے کا پیار دیتی، انہیں بوجھ نہ سمجھتی اور ناانصافی نہ کرتی۔ شاید خدا نے مجھے سزا دی ہے، اب بیٹی مجھے معاف کر دو، اماں روتے ہوئے بولی۔ میں نے اماں کو ہمیشہ روب اور دبدبے سے بات کرتے دیکھا تھا، اور اب اس لاچاری اور بے بسی سے اماں کو نہیں دیکھا گیا۔ میں اٹھ کر اماں کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ بہت ہے، تمہیں احساس ہو گیا کہ ہم بوجھ نہیں ہیں۔